من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ قبر میں یہی قرآن آپ کے کام آئے گا۔ قبر میں منکر نکیر آئیں گے، پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو کہے گا میں انٹر پڑھ کے آیا ہوں، میں گریجویشن کر کے آیا ہوں، میں نے BCA کیا، میں نے MCA کیا، میں نے نیٹ نکالا، میں نے فلاں ایگزام پاس کیا۔ فرشتہ پوچھے گا من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اگر آپ نے دنیا کی ساری تعلیم حاصل کی ہے، اگر آپ نے رب کا قرآن نہیں پڑھا ہے، اگر آپ نے محمد رسول اللہ کی حدیثوں کو نہیں پڑھا ہے، قرآن و سنت کو نہیں پڑھا ہے، آپ منکر نکیر کے سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ اس سوال کا جواب اگر چاہیے تو قرآن پڑھنا پڑے گا، حدیثوں کو پڑھنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، آج کا دور تو بہت اچھا دور ہے، آج آن لائن بھی آپ دین کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا جو کالج میں پڑھتی ہیں، جو یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، اے میری پیاری بہنوں، آج ایسے کورس بھی ہو رہے ہیں، آن لائن کورس ہو رہا ہے۔ لاک ڈاؤن میں خود میں نے کئی کورس چلائے آن لائن، اور مجھے بڑے فخر کے ساتھ آج میں دبئی تک میرے اسٹوڈنٹ موجود ہیں۔ میرے پاس میسج آتا ہے مولانا صاحب میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ لڑکیوں کا، میری مسلمان بہنوں کا بھی کبھی کبھی فون آتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ سے آن لائن کورس تعلیم حاصل کی تھی۔ آج مدرسے کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر کے دین کی تعلیم اگر دینا پاسبل ہے تو آن لائن بھی آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور تعلیم دے سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کا جتنا علم حاصل کرنا ہے کر لو، مگر قبر میں جو کام آنے والا علم ہے وہ آخرت کا علم ہے، وہ قرآن و سنت کا علم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، میرے بہت سارے بندے ایسے ہیں جن کے پاس دنیا کی تو بہت نالج ہے لیکن آخرت کے معاملے میں غافل ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائیوں، دنیا کی ڈگریاں تو ہمارے پاس ہوں، دنیا کا علم تو ہمارے پاس ہو، مگر آخرت کے معاملے میں ہم زیرو ہوں، آخرت کی ہمیں کوئی نالج نہ ہو۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں، اتنے قابل ہوتے ہیں کہ اپنے انگلی کے ناخن پہ رکھ کے بتا دیتے ہیں کہ دینار کا وزن کتنا ہے۔ اتنے ماہر ہوتے ہیں، اپنے دنیا کے معاملے میں اتنے قابل ہوتے ہیں، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ ان کو نہیں آتا۔ اسی کٹیہار میں مجھے یاد ہے، نماز پڑھنے کے لیے بیٹھا، پیچھے سے ایک آدمی آتا ہے، اس کو کسی نے بتایا کہ عبدالغفار صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، جاؤ ان کے ساتھ پڑھ لو۔ نماز ختم ہو چکی تھی، میں بعد میں آیا تھا، میں اپنی الگ نماز پڑھ رہا تھا۔ اب وہ آدمی آیا تو اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ دائیں کھڑا ہونا ہے کہ بائیں کھڑا ہونا ہے، یہ بھی نہیں معلوم۔ کتنے علاقوں میں جاتا ہوں، میں مسافر ہوں، ظہر کی نماز کا ٹائم ہے، مسجد کے امام صاحب نے کہا مولانا صاحب آپ نماز پڑھا دیجیے، میں کہتا ہوں بھائی میں مسافر ہوں، رہنے دیجیے۔ نہیں مولانا آپ آئیں، آپ پڑھا دیجیے۔ میں اعلان بھی کر دیتا ہوں کہ میں مسافر ہوں، میں 2 رکعت پڑھوں گا، آپ لوگ پوری کر لیجئے گا۔ اس کے باوجود بہت سارے لوگ سلام پھیر دیتے ہیں اور پھر تاکنے لگتے ہیں، اور پھر ان کو سمجھ میں آتا ہے باقی لوگ 2 رکعت پڑھ تو وہ بھی جلدی جلدی اٹھ کے پڑھنے لگتے ہیں۔ معلومات نہیں ہے میرے بھائی، جبکہ ہر جلسے میں جا رہے ہیں، ہر تقریر سن رہے ہیں، اتنی تقریریں سیمانچل میں ہو رہی ہیں، مگر دین کی جو تعلیم ہے میرے بھائیوں، جو قرآن کا درس ہے، جو نماز کا طریقہ ہے، جو عقیدے کی موٹی موٹی باتیں ہیں، وہ آج میں گاؤں گاؤں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں وہ چیزیں بھی ہمیں نہیں معلوم ہیں۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ پورے انڈیا میں ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ شیرشاہ آبادی یہ قوم ہے، جو سیمانچل کے اندر یہ قوم ہے، اور 90% یہ قوم اہل حدیث قوم ہے، مگر آج شیرشاہ آبادیوں میں بھی تعویذ پہنا جا رہا ہے۔ آج شیرشاہ آبادیوں میں بھی بعض بستیوں میں قبر پرستی شروع ہو گئی ہے، تعویذ اور گنڈا شروع ہو گیا ہے، حرام قسم کی جھاڑ پھونک شروع ہو چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عقیدہ مضبوط نہیں ہے، توحید مضبوط نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دین کا علم حاصل کرو، دین کا علم ہی آپ کو قیامت کے دن بھی کام آئے گا اور قبر میں بھی کام آئے گا۔ میں منع نہیں کرتا، آپ دنیا کی ترقی حاصل کیجئے، دنیا کو کامیاب بنائیے، مگر قرآن ہمیں جو دعا سکھاتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ تو دنیا کی بھی بھلائی ہم کو عطا فرما دے اور آخرت کی بھلائی بھی ہم کو عطا فرما دے، اور جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے۔ دنیا میں آپ ترقی کریں، اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر دنیا کی 50 سال کی زندگی میں آپ ترقی کر لیں، پیسہ کما لیں، نام کما لیں، اس سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، اس سے اہم بات یہ ہے کہ جو پرماننٹ لائف ہے، جو فار ایور ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، میرے بھائیوں اس زندگی کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے، اس پر آپ محنت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، بڑی پیاری دعا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کو یاد کرنا ہے دعا کی ایک پتلی سی کتاب
کتاب آتی ہے, نام نوٹ کر لیجئے, حصن المسلم. یہ کتاب آپ کو کہیں بھی مل جائے گی. اگر موبائل آپ کے پاس موجود ہے, اس کے پلے اسٹور میں جا کے آپ ٹائپ کیجئے حصن المسلم, تو یہ کتاب وہاں پر بھی آپ کو مل جائے گی. اللہ کے نبی بڑی پیاری دعا کرتے تھے, اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری واصلح لی آخرتی التی واصلح لی دنیایا التی فیہا معاشی. اے اللہ میرے دین کو صحیح کر دے, میرے دین کی اصلاح کر دے, کیونکہ دین ہی میرے معاملے کی بنیاد ہے. اور اے اللہ میری دنیا کو بھی تو اچھا کر دے, کیونکہ مجھے زندگی دنیا میں گزارنا ہے. وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي. اور اے اللہ میری آخرت کو بھی تو درست کر دے, کیونکہ مرنے کے بعد مجھے لوٹ کر کے آخرت کی طرف جانا ہے. وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ. اور اے اللہ میری زندگی کو ایسا بنا دے کہ زندگی میں ہر آنے والا دن پیچھے والے دن سے بہتر ہو. ہر دن کوئی نیا نیکی کا کام کروں, کوئی اچھا کام کروں. اسی کٹیہار کے ایک علاقے کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ پر ہیڈ وہ 10 روپیہ کلیکشن کر رہے ہیں. 10 روپے کی آج کے زمانے میں کوئی ویلیو نہیں, لوگ پان کھا جاتے ہیں 10 روپے کا. پریوار میں اگر 5 لوگ ہیں 6 لوگ ہیں, 10 روپیہ وہ سب سے کلیکشن کر رہے ہیں پورے گاؤں سے. اور اس طریقے سے 1 سال لوگوں نے کلیکشن کیا ہے. گاؤں کا نام مجھے یاد نہیں ہے. اس گاؤں کے لوگوں نے مجھے بتایا, ابھی شام کو مجھ سے ملاقات ہوئی تھی, کہ ہر مہینے 40,000 50,000 روپیہ کلیکشن کر رہے ہیں. اور 1.5 سال میں انہوں نے 16-17 لاکھ روپے اکٹھا کر لیا ہے. ایک بڑا فنڈ ہو گیا ہے. مسجد کا کوئی مسئلہ آ جائے, قبرستان کا کوئی مسئلہ آ جائے, 10 روپیہ کوئی بھاری بھی نہیں پڑنے والا. ہر ہفتہ وہ وصول رہے ہیں, اور پوری ٹرانسپیرنسی کے ساتھ, پوری پاردرشتا کے ساتھ باقاعدہ ایک گروپ بنایا ہے. واٹس ایپ پر باقاعدہ میسج میں ہر ہفتہ بتا دیتے ہیں اتنا کلیکشن ہوا, اتنا اماؤنٹ آیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ مدرسے جو آپ کے گاؤں گاؤں میں مکتب چل رہے ہیں, یہ سال میں جلسہ کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آٹو پر بٹھا کے جو بھیک مانگتے ہیں ہم, اس سے تو بہتر ہے اس طریقے کی کوئی ہم شکل نکالیں کہ 10 روپیہ بھی اگر ہم ہر پریوار کے ہر ممبر سے لیں اور ایک بڑی رقم اکٹھا ہو جائے, ہم اچھی سیلری دیں اور اچھے علماء کو اور اچھے ٹیچروں کو ہم رکھیں, ہماری قوم کے بچے قرآن و حدیث پڑھیں. یہ مجھے بڑا اچھا لگا, یہ کرنے کا کام لگا جو آپ کے سیمانچل میں یہ کام کیا جا سکتا ہے. مجھے تکلیف ہوتی ہے میرے بھائیوں, آج اپنے کھانے پر پہننے پر. مجھے اسی شیرسا وادی سماج کے لوگوں نے بتایا کہ آج شیرسا وادیوں میں ایسے بھی گاؤں ہیں جہاں شادیوں میں ڈی جے بج رہا ہے. مسلمان آدمی کی شادی ہے, اہل حدیث کی شادی ہے, شیرشاہ بادی کی شادی ہے, اور شادی میں ڈی جے بج رہا ہے. باپ بھی بے شرم لوگوں کی طرح ناچ رہا ہے, ماں بھی بے شرم لوگوں کی طرح ناچ رہی ہے. یہ ناچ گانا ہو رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ یہی وہ دور تھا. اللہ کے پیارے نبی نے بتایا تھا کہ میری امت پر وہ دور آئے گا, خسفن و قصفن و مسخن. میری امت کے لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا, میری امت کے لوگوں پر آسمان سے پتھر برسیں گے, اور میری امت کے لوگوں کو سور اور بندر بنا دیا جائے گا. ایسا دور آئے گا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسا دور کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف, جب ناچنے گانے والیاں مسلمانوں کے گھروں میں آ جائیں گی. وشربت الخمور, اور مسلمان شراب پینے لگے گا. ارے شراب تو بہت ہلکی چیز ہو گئی. آج آپ کے کٹیہار اور کشن گنج کی رپورٹ میرے پاس موجود ہے. آج گانجا پی رہا ہے مسلمان کا بچہ, آج چرس کا نشہ کر رہا ہے مسلمان کا بچہ, آج ہیروئن کا نشہ کر رہا ہے مسلمان کا بچہ. آج یہ نشے ہماری قوم کو ڈبو رہے ہیں, ہماری قوم کے نوجوانوں کو برباد کر رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کا عذاب اگر آ رہا ہے تو وجہ یہی ہے. میرے عزیزوں, تقریر کر لینا اور کرا لینا, جلسے کر لینا کرا لینا, یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں کہ ہمارا سماج کل کہاں تھا اور آج کہاں ہے. اگر رات بھر تقریر سننے کے بعد بھی فجر کی نماز میں ہمارے پاس نمازی نہیں ہے, اگر شراب کے اڈوں پر کوئی کمی نہیں آ رہی ہے, اگر عورتوں کی بے پردگی میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے, اگر دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہو رہا ہے, تو معاف کیجیے ہم فیل ہو رہے ہیں. ہماری ساری محنت بیکار ہو رہی ہے. ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اتنا بڑا سرمایہ سیمانچل میں ہزاروں جلسے ہو رہے ہیں, امت کا کیپٹل لگ رہا ہے, امت کا سرمایہ لگ رہا ہے. ان جلسوں سے ہم کیا حاصل کر رہے ہیں؟ ہماری قوم کیا حاصل کر رہی ہے؟ ہم اپنے اندر سدھار کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اپنے اندر پریورتن کر رہے ہیں کہ نہیں ہے؟ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. میرے عزیزوں, آج کا یہ جلسہ مسجد کے لیے جلسہ تھا.
مجھ سے پہلے آپ نے علماء کی تقریریں بھی سنی اور جو چندہ کرنے والے مولوی تھے ان کے ہاتھوں پر آپ نے چندہ دیا. جاتے جاتے بھی میری گزارش ہے کہ اللہ کے گھر میں آپ تعاون کر کے جائیے گا. ہمارے یہاں لوگ LIC لیتے ہیں. LIC کا ایک نعرہ ہے جیون، زندگی کے ساتھ بھی اور زندگی کے بعد بھی. میں آپ کو بتا دوں کہ مسجد میں آپ کا 10 روپیہ بھی لگا ہے، مسجد میں آپ کا 100 روپیہ بھی لگا ہے تو یہ LIC کی جو پالیسی ہے نا وہ تو دنیا میں آپ کے کام آئے گی. وہ بھی حرام طریقے سے پیسہ کما رہے ہیں آپ. LIC کا جو پیسہ ہے، لیکن یہ آپ جو پیسہ لگائے ہیں مسجد میں یہ آپ کو آخرت میں کام آئے گا. اللہ کے نبی نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے جو مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آتی ہیں. اس میں ایک چیز کیا ہے؟ او صدقۃ جاریۃ، ایسا صدقہ انسان کر کے جائے جو اس کے مرنے کے بعد بھی کنٹینیو جاری رہے. میرے عزیزو، مسجد اور مدرسے کی عمارت میں لگنے والا آپ کا پیسہ صدقہ جاریہ ہے. آج ہم لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں صاحب مولانا مطیع الرحمان صاحب کے ذریعے مسجد بن رہی ہے، فلاں مولانا صاحب کے ذریعے مسجد بن رہی ہے. کبھی آپ نے غور کیا یہ جتنے مشاری کا کام کرنے والے علماء ہیں یہ اپنا پیسہ تو نہیں لگا رہے ہیں؟ یہ عرب کے کچھ لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں. کوئی اپنی ماں کے نام سے مسجد بنوا رہا ہے، کوئی اپنے باپ کے نام سے ٹیوب ویل لگوا رہا ہے، کوئی اپنے بھائی کے نام سے مدرسہ بنوا رہا ہے. جو جذبہ عرب کے لوگوں میں پیدا ہوا اور ہندوستان اور بہار، بنگال اور نیپال میں ان کے پیسے سے مسجد بن رہی ہے، تو وہ جذبہ کیا ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتا؟ میرے پیارے ساتھیوں، وہ جذبہ یقیناً پیدا ہو سکتا ہے. وہ جذبہ پیدا کرو. ہم اپنے لیے جو بنائیں گے وہ یہی رہ جائے گا، جو دنیا کے لیے، امت کے لیے چھوڑ کے جائیں گے وہ انشاءاللہ آخرت میں ہمارے کام آئے گا. اس لیے جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ اس طریقے کے نیکی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. دنیا کی حقیقت کے موضوع پر یہ چند باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں. اللہ سے اس دعا کے ساتھ رب العالمین ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں جنت میں لے جانے والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں جنتی بنا دے. رب العالمین ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.